بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب ہم اپنے بڑے بھائی کی بیوی کو اس گھر میں لے کر آئے تو ہم نے اس پر بہت ظلم کیا۔ میں، میری امی اور میری چھوٹی بہن مل کے ہم نے بھابھی کے ساتھ اتنا برا کیا جتنا کسی عورت کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ پھر ان کے ہاں اولاد بھی نہیں ہو رہی تھی تو ہمیں مزید موقع مل گیا۔ یہ سب کر کے ہم لوگ بہت خوش تھے کہ چلو کسی پہ روب جمانے کا اور گھر کے کام کروانے کا موقع مل رہا ہے۔ لیکن جب وہ امید سے ہوئی تو معاملات اچانک سے بدل گئے، اور اس قدر بدل گئے کہ اب ہم ان کے سامنے آنکھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے۔ مجھے اپنی بھابھی کے پاؤں تک دھونے پڑتے، میری امی ان کا سر دباتی، میری چھوٹی بہن ان کے سارے کام کرتی تھی کیونکہ اچانک سے ہی انہوں نے ساری بازی پلٹ دی۔ اور یہ سب اس لیے نہیں ہوا کہ وہ ماں بننے والی تھی، دراصل اس لیے کہ ان کے پیٹ میں جو بچہ تھا وہ ابھی سے ہی ہم پہ حکومت کر رہا تھا۔ اور یہ وہ کیسے کر رہا تھا ہوئی تو سب سے پہلے بھابھی کو کمر سے پکڑ کے میں نے سیدھا اٹھایا، ان کے پیچھے نرم ملائم تکیہ رکھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ نرمین، میرے بستر سے بو آ رہی ہے، آج ہی اس چادر کو بدلو اور نئی چادر ڈالو۔ اس نے کہا ساری چادریں خراب ہو چکی ہیں، نئی چادریں لے کر آؤ۔ میں نے کہا جی بھابھی، ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہیں کریں۔ میری امی ان کے لیے گرم گرم ناشتہ بنا کر لائی تو انہوں نے پوچھا دیسی گھی گھر میں بنایا ہے نا؟ میری امی نے کہا جی بیٹا، دیسی گھی گھر میں ہی بنایا ہے، انڈا پراٹھا اور تمہارے لیے دودھ میں 1 چمچ دیسی گھی ڈالا ہے۔ میری بھابھی نے کہا ٹھیک ہے۔ چھوٹی بہن نے صبح صبح ان کے پیروں کا مساج کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہنے لگی ساری رات میری ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، کل سے تم لوگوں میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ سونا ہوگا۔ میری چھوٹی بہن نے کہا کہ جی بھابھی میں سو جاؤں گی، جی بھابھی میں سو جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا بھائی آ گیا، اس کے ہاتھوں میں میری بھابھی کے لیے فروٹ اور طرح طرح کی چیزیں تھیں، وہ لا کر اس نے ایک طرف رکھ دی اور ہم سب کی طرف دیکھ کر بولا ان میں سے کوئی بھی چیز تم لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ میری بھابھی نے ان چیزوں کو ایک نظر دیکھا اور کہا اس میں تو خشک میوے نہیں ہیں۔ میرے بھائی نے کہا ارے میری جان، فکر نہیں کرو، میں وہ بھی لے آؤں گا، اس طرف جانا نہیں ہوا، یہ سامان میں اس طرف سے لایا ہوں نا۔ میری بھابھی نے کہا کیا اس طرف لگا رکھی ہے، جاؤ ابھی لے کر آؤ، میں نے دودھ کے ساتھ کھانے تھے، مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے اپنا خیال رکھنے کے لیے۔ میرا بھائی تو ایسا بھاگا کہ اس نے پانی بھی نہیں پیا، جلدی جلدی سے چلا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کا جو ماحول ہوتا تھا، یعنی کہ آج سے 5 مہینے پہلے کا، وہ کچھ اس طرح سے ہوتا تھا کہ صبح صبح میری بھابھی ہم سب لوگوں کو جگاتی تھی، گھر کے سارے کام بھی ہو چکے ہوتے تھے، ناشتہ بھی بن چکا ہوتا تھا۔ امی صبح صبح ہی ناشتے میں سے کوئی نقص نکال دیا کرتی اور میری بھابھی کو بالوں سے پکڑ کے زمین پہ دھکا دے دیتی، کہتی کلمو بس اپنے گھر میں ہی یہ شکل اچھی لگتی ہے، وہ ہمارے کس کام کی، ہمیں تو تیرے کاموں سے مطلب ہے، جاؤ دفع ہو جاؤ، دوسرا پراٹھا بنا کر لاؤ۔ سارا پراٹھا جلا کر لائی ہے، بیچ میں سے کرکرا ہے، سائڈوں سے کچا ہے، آس پاس سے جلا ہوا ہے، تجھے تیری ماں نے سکھایا نہیں؟ میری بھابھی فوراً اٹھتی، جا کر دوسرا پراٹھا بنانے لگتی۔ اتنے میں شور ڈال دیتی کہ امی اس دفعہ پھر آملیٹ میں اتنی مرچیں ڈال دی ہیں، یہ تو چاہتی ہے ہم مرچیں کھا کھا کے مر جائیں۔ چھوٹی بہن بھی ضد کرنے لگتی، میں نے یہ والا انڈا نہیں کھانا تھا، میں نے دوسرا والا انڈا کھانا تھا۔ اور میرا بھائی، اس کے تو نخرے ویسے ہی آسمان پہ ہوتے تھے، وہ تو بھابھی کو پورا دن ہی تنگ کرتا۔ میری امی صبح صبح آرڈر دے دیتی تھی کہ آج مشین لگانی ہے، کھانا بھی بنانا ہے۔ میری بڑی بیٹی آ رہی ہے جو کہ شادی شدہ تھی، اس کے بچوں کے لیے ان کی پسند اور فرمائش کے حساب سے چیزیں بنانی ہیں، کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی کچھ بھی گڑبڑ کی تو تجھے تیرے گھر روانہ کر دوں گی۔ میرا بھائی پیچھے سے بولتا کہ ہاں ہاں بالکل، اس کو تو میں 1 سیکنڈ میں طلاق دے دوں گا۔ میری بھابھی روتی روتی سارے کام کرتی، پورا دن لوگوں کی باتیں سنتی، امی کی مار بھی کھا لیتی۔ بڑی بہن آتی تو وہ بھی بھابھی پر اپنے سسرال کا سارا غصہ نکالتی، بھابھی سے اپنے پاؤں تک دباتی کیونکہ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ میری بھابھی اچھی پڑھی لکھی تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں، پر ہم لوگ گاؤں میں رہتے تھے اس لیے یہاں پر میٹرک پاس ہونا ہی کافی تھا۔ گاؤں بہت محدود سوچ کے مالک لوگوں پر مشتمل تھا،
यहाँ पर लोग सुनी सुनाई बातों पे बहुत यकीन करते थे और बुरे बुरे रंग के पीछे पड़े होते थे। यहाँ पर औरतों की ज़िंदगी ऐसी ही थी। मेरी अम्मी भी कहती थीं कि मैंने अपनी बेटियों की शादी इस गांव में नहीं करनी। इन्होंने हमारी बड़ी बहन की शादी भी शहर में की थी और अब हम भी शहर ही जाने वाले थे, इसलिए बहुत खुश रहते थे। मेरी अम्मी मेरी भाभी को बार बार ये कहती कि औलाद तो तू दे नहीं सकती, अपने बेटे की दूसरी शादी कराऊंगी, दूसरी क्या तीसरी भी कराऊंगी, दोनों को तेरे सर पे लाके बिठाऊंगी। नहुसत डाल दी है हमारे घर में, कहाँ से ले आए थे इसे। मेरी भाभी दिन रात ये बातें सुनकर जलती रहती थी और फिर मेरा भाई तो उन पर हाथ भी उठाता था। जब भी वो कमरे से बाहर आती उनके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान होते, लेकिन वो कुछ बोलती भी नहीं थी। हम में से किसी को भी उनकी हालत ज़ार पे कोई अफसोस न होता था। हम लोग तो मज़े लेते थे। मेरी अम्मी कहती थीं कि मेरे बेटे ने बड़ा खींच के रखा है इसको, ये है ही इसी काबिल, अगर ऐसे नहीं रखेंगे तो ये तो हमारे सरों पे नाचने लगेगी। अभी मैं यही सब सोच रही थी कि मेरी भाभी ने मेरे मुंह पर कतरे हल्की नौयत का थप्पड़ दे मारा और कहा, कहाँ खो गए हो, पाँव दबाओ मेरे। मैं अचानक से होश में आ गई। मैंने कहा, जी जी भाभी, बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। मेरी भाभी ने कहा कि क्या सोच रही थी, किसी लड़के का चक्कर है क्या, बदकिरदारी पे उतर आई है, किसी को फंसा लिया है क्या। मेरी अम्मी ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे ही किसी ख्याल में खो गई होगी। मुझे याद आया कि एक दिन भाभी भी कूड़े में मटर फेंक बैठी तो मेरी अम्मी ने उनके किरदार पे बहुत कीचड़ उछाला। कहा, कहाँ से यारों की याद में खो गई है, शादी से पहले तेरे 15 यार थे, उनमें से कौन सा वाला तुझे याद आ रहा है। जितनी तू खूबसूरत है ना, तूने तो सारे मोहल्ले को भी अपने पीछे लगाया हो तो वो भी कम है। मेरी भाभी उस दिन फूट फूट कर रोई थी, क्योंकि किरदार पे बात सहना बहुत मुश्किल होता है। आज उन्होंने मेरे किरदार पे बात की तो मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैंने भी तो उनके ऊपर इतनी बातें की हुई थीं, लेकिन अब समझ आ रही थी कि वो किस तकलीफ़ से गुजरी थी। थोड़ी देर के बाद मेरी भाभी तैयार हो गई। उनको हमने मिलकर ही तैयार किया, लाकर बैठक में बिठा दिया। अब औरतों ने आना शुरू कर देना था। मेरी भाभी खुद को एक बड़ी सी चादर से ढांप लेती थी। मैं कहती थी कि मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे को किसी की नज़र लग जाए, इसीलिए इस तरह करती थी। वो बैठ गई। थोड़ी देर बाद औरतें आने लगीं। मेरी भाभी को देखने के लिए इतनी सारी औरतें आ गईं कि पूरी बैठक भर गई, और वो डिब्बा भी जिसमें उन औरतों ने पैसे डाले थे वो वहीं पे बैठी रही। इस तरह से शहर में आ गई जैसे कोई बहुत बड़ा मौजज़ा देख रहे हैं। कुछ ने तो रोना शुरू कर दिया। कुछ औरतें मेरी भाभी को कहने लगी कि हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना, हमारे लिए दुआ करना। मेरी भाभी भी उनको कहती थी कि हाँ, मैं ज़रूर दुआ करूँगी। इनके मसले भी सुनती, जितने मसले बड़े होते थे उतनी देर तक सुनती। औरतें पैसे भी देकर जाती थी। जब वो औरतें वहाँ से चली गई तो भाभी ने वो पैसों वाला डिब्बा उठाया और अपने कमरे में चली गई। इसमें से इन्होंने थोड़े पैसे निकाल कर हमें दिए और कहा, आज खाने में कुछ अच्छा सा बना लेना, मेरा निहारी खाने का बहुत दिल कर रहा है। मैंने कहा, जी मैं बना दूंगी। इन्होंने कहा, तुम्हें कहाँ से खाना बनाना आता है, तुम्हारा खाना बनाने से दिल उठ चुका है। अपनी अम्मी से कहना वो बनाएं, वो बहुत अच्छा बनाती हैं। भाभी सिर्फ हमसे घर के काम ही नहीं करवाती थीं, बल्कि अपने घर वालों के काम भी हमसे करवाती थीं। वो लोग भी आए दिन घर आते तो हम उनकी खिदमत में आगे पीछे फिरते, जबकि इससे पहले जब वो लोग आते थे तो हम उनको सलाम दुआ करने पर भी राज़ी नहीं होते। तो भी हम लोग बुरा भला कहते कि ये कैसे बाल कटवाए हैं, ये कैसे कपड़े पहने हैं, ऐसे कपड़े तो ख़राब औरतें पहनती हैं, तुम भी अपनी बहन जैसी हो। मेरी भाभी की माँ एक दिन घर से रोते रोते निकली थी। जब इन्होंने मेरी भाभी का हाल देखा तो मेरी अम्मी से इतना कह दिया कि आप हमारी बेटी के साथ अच्छा नहीं कर रही। तो अम्मी ने कहा कि ये हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है, हम इससे दिल से लगा के रखेंगे। इसका हाल देखें आपने क्या कर दिया। आपका बेटा अलग इसे मारता है, आप अलग जुल्म करते हैं, वो बेचारी कब तक बर्दाश्त करेगी। मेरी अम्मी ने सीधा कह दिया था कि फिर अपनी बेटी को अपने साथ ले जाएं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ रहती है, खाती पीती है, इसके खर्चे हम उठाते हैं, इसको कपड़े हम लेके देते हैं, इतने में तो हम कोई नौकरानी भी रख लेंगे। मेरी भाभी की अम्मी ने कहा
گویا میری بیٹی کی حیثیت اس گھر میں ایک نوکرانی جتنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے بھی کم ہے، تو وہ وہاں سے بھی کم ہے، تو وہ وہاں سے روتی ہوئی، لیکن آج وہ میری بھابھی کے ساتھ سر اٹھا کے بیٹھی ہوئی تھی، اور جب ہم سے اپنی امی کے کام کرواتی تو بہت عجیب لگتا تھا۔ ہم لوگ جب کبھی بازار جاتے تھے تو بھابھی کے لیے کوئی چیز لے کے نہیں آتے تھے، اپنی پرانی چیزیں ان کو دے دیتے تھے۔ بری میں ہم نے جو سامان رکھا تھا لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا تھا، بعد میں واپس اپنی الماریوں میں ڈال لیا تھا۔ شادی کا جوڑا تھا، کچھ سے واپس لے لیا تھا۔ انہوں نے کہا یہ تو واپس نہ لیں، تو میری امی نے کہا کہ یہ سب سے پہلے واپس لیں گے، اسی پہ تو سب سے زیادہ خرچہ ہوا ہے۔ لیکن جب رات ہوئی تو بھابھی نے ہم تینوں کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا تم لوگوں کے لیے کچھ چیزیں منگائی ہیں، یہ لے لو۔ اس میں بہت سارے کپڑے تھے، مہنگے مہنگے جوتے تھے، دیگر استعمال کی چیزیں بھی تھیں۔ انہوں نے ہمارے لیے بہت اچھی شاپنگ کی تھی، ان کی امی لے کر آئی تھیں۔ ہم نے وہ چیزیں لے لیں اور شکریہ بولا۔ دراصل معاملہ یہ تھا کہ میری بھابھی کے ہاں پہلے اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس بات پر میری امی نے نہ صرف خود ان پر ظلم کیا، میرے بھائی سے بھی ظلم کروایا، بلکہ ان کے پورے خاندان میں انہیں بانجھ مشہور کیا۔ کچھ لوگوں کو تو یہ بھی کہا کہ لگتا ہے یہ کوئی چیز کھا لیتی ہے جس کی وجہ سے اس کی اولاد نہیں ہو رہی، یہ زندگی کے مزے لینا چاہتی ہے، ماں نہیں بننا چاہتی، اس میں احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ میری بھابھی کو بچوں سے بہت محبت تھی، خاندان میں کوئی بھی بچہ دیکھتی تھی تو اسے فوراً اٹھا لیتی تھی اور روز دعا کہتی کہ اللہ مجھے نیک اولاد سے نواز دے، لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی، شاید کوئی مسئلہ تھا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اپنے بھائی کا بھی علاج کروائیں، تو اس بات پہ بھی گھر میں بہت بڑا فساد بن گیا تھا۔ ڈاکٹر نے یہ بھی کہا کہ ان کی اپینڈکس میں بہت زیادہ انفیکشن ہے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگی تب تک یہ ماں نہ ہی بنے تو بہتر ہے، اسی لیے لوگوں کو اپینڈکس کا آپریشن کروانا پڑے گا، لیکن ہم لوگ ان کے اوپر 1 روپیہ بھی نہیں لگانا چاہتے تھے۔ بھابھی کو روز بہت درد ہوتا اور وہ درد میں ہی سارے کام کرتی رہتی تھی، اتنا درد ہوتا تھا کہ روتی تھی، کام کرتی تھی، برداشت کرتی تھی، لیکن برداشت نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر پڑی اور ڈاکٹر نے کہا کہ اگر اب اپینڈکس نہیں نکالی تو یہ لڑکی مر جائے گی۔ ہم لوگ ان کو علاج کروانے کے لیے سول ہسپتال لے گئے تھے۔ ہم نے ان کا بڑے ہی گندے سے ہسپتال سے آپریشن کروایا۔ آپریشن کے بعد ان کو بہت زیادہ آرام بھی نہیں کرنے دیا، پھر سے کاموں میں لگ گئی۔ امی نے کہا کم سے کم پیسے خرچ ہوں۔ 1 ہفتے کی دوائی ہسپتال والوں نے مفت میں دے دی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ان کو دوائی بھی نہیں لے کے دی، پھر ہم دوبارہ انہیں کبھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے گئے۔ ان کی قسمت تھی کہ شاید آپریشن کے 2-3 ہفتے بعد ہی وہ ہمیں لگا پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ماں بننے والی ہے۔ اس دن بھی کوئی خوش نہیں تھا، کیونکہ اب ہمیں ان کو کوسنے کا ایک بہانہ ختم ہو گیا تھا۔ خیر اب وہ ماں بننے والی تھی۔ شادی کے 3 سال تک انہوں نے بہت ظلم بھی برداشت کیا، باتیں بھی سنی، اولاد سے بھی محروم رہیں۔ بات صرف یہ نہیں تھی کہ وہ ماں بننے والی تھی، بات یہ تھی کہ جب ان کا حمل تھوڑا سا آگے بڑھا تو ان کے بطن میں سے ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی بچہ اندر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب پہلی دفعہ یہ آواز آئی تو ہم لوگوں کو یقین نہ ہوا، لیکن اس کے بعد جب یہ آواز دوبارہ آئی ہم سب حیران رہ گئے۔ بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہتے تھے پر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی، آہستہ آہستہ لوگ آنے لگے۔ آج 1.5 مہینہ ہو گیا تھا، روز بہت ساری عورتیں آتیں، ہزاروں روپے دے کے جاتیں۔ کچھ عورتیں ایسی بھی آتی تھیں جن کو اس بات پہ یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ آواز سنتی تو وہ حیران رہ جاتی، اتنی حیران کہ منہ کھل جاتے تھے۔ میرے بھائی کی نوکری بھی چھوٹ گئی، حکومت نے میرے بابا کی پینشن بھی ختم کر دی۔ ویسے بھی وہ اس دنیا میں نہیں تھے، ان کی پینشن امی کو مل رہی تھی، اسی لیے اب ہم پوری طرح سے بھابھی کے رحم و کرم پہ آ گئے تھے۔ اور پھر جب ساری طاقت بھابھی کے ہاتھ میں آ گئی تو ان کا رویہ بھی بدل گیا۔ اب یہ تھی ہماری صورتحال کہ ہم لوگ اپنی بھابھی کے رحم و کرم پہ تھے۔ وہ ہمیں اگر کسی کام سے منع کرتی تو ہماری جرت کہ ہم وہ کام کر جاتے۔ میرا بھائی بھابھی کے سامنے کچھ نہیں بول پاتا تھا،
ایک دن تو ایسا ہوا کہ میرے بھائی کو میری بھابھی نے کسی لڑکی سے فون پہ باتیں کرتے ہوئے سن لیا۔ میں ان دونوں کے کمرے کے باہر کھڑی ان کی لڑائی کے مزے لے رہی تھی۔ اتنی مزیدار لڑائی تو ڈراموں میں بھی نہیں ہوتی جتنی ہمارے گھر میں چل رہی تھی، تو پھر میں کیوں نہ سنتی۔ میری بھابھی نے کہا میں تمہاری ماں بہنوں کے کام بھی کروں، تمہارا گھر بھی سنبھالوں، تمہاری باتیں بھی سنوں، تمہاری مار بھی کھاؤں۔ میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم میرے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتے۔ اگر تم میرے ساتھ بے وفائی کرو گے تو میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ میرے بھائی نے بھابھی کے منہ پر رکھ کے تھپڑ مارا اور کہا، اچھا تو پھر چلی جاؤ، کیونکہ میں تو بے وفائی کروں گا، ایک نہیں 3-4 بار کروں گا، جس سے چاہوں گا باتیں کروں گا، دل بہلاؤں گا۔ تو کیا کر لے گی گھر بیٹھ کے؟ برتن دھو، ہانڈی پکا، میرے ماں باپ کی خدمت کر۔ بس اسی لیے میں تجھے گھر لے کر آیا تھا۔ گلے میں گھنٹی اس لیے پہنی تھی کہ گھر میں کام کرنے کے لیے کوئی عورت آ جائے گی، ورنہ میری زندگی تو پہلے بھی اچھی چل رہی تھی۔ میری بھابھی میرے بھائی کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا، معاف کر دو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس طرح سزا مت دو۔ اتنی سزا دے رہے ہو تو میری غلطی تو بتا دو، میرا قصور تو بتا دو۔ لیکن بھابھی کی آہوں اور آنسوؤں کا بھائی پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر جب ان کا چکر چل رہا تھا، وہ چکر ختم ہو گیا۔ اب میرے بھائی کی جرأت کہ وہ اس طرح کی کوئی بات بھی کرتے۔ ایک دن امی نے بھائی کو کہا کہ یہ سمیرا تو ہم سب کے سر پہ ناچ رہی ہے، ایک کام کرتے ہیں، گھر بیچ دیتے ہیں اور کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیتے ہیں، ہمارے پاس گھر ہی تو تھا۔ میرے بھائی نے کہا، یہ اچھا آئیڈیا ہے۔ اس نے ایک ہفتے میں ہی گاہک لگوا لیا تھا۔ جب گاہک لگ گیا تو وہ بڑا خوش تھا۔ اس نے کہا، گھر بکنے میں تو بڑا وقت لگ جاتا ہے، لیکن یہ تو بڑی جلدی ہو گیا، اچھی بات ہے۔ ہمارا گھر بک جائے گا تو ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں گے، اس کے ساتھ ہم کوئی کاروبار کر لیں گے۔ ہم لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ چلو اب بھابھی کے ٹکڑوں پہ تو نہیں پلنا پڑے گا، ہمارے اندر بھی کوئی بات آ جائے گی، دم خم آ جائے گا۔ اور اسی دن میری امی نے بھابھی کے سامنے جا کر پھر سے بدتمیزی کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا، تو بڑی آئی ہمارے سروں پہ ناچنے والی، یہ بچہ کیا آ گیا، تو پاگل ہی ہو گئی۔ لیکن اب ہم نیا کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، یہ گھر بھی ہم نے بیچ دیا، چھوٹے سے گھر میں جا کے رہیں گے، 4 بندے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، تو اپنا انتظام کر لے۔ میری بھابھی ساتھ ساتھ فروٹ کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ میری امی کی باتیں سن رہی تھی۔ انہوں نے فروٹ کا پیالہ ایک طرف رکھا اور کہا، تو یہ ہے آپ لوگوں کی اصلیت۔ ابھی کیسے آگے پیچھے پھر رہے تھے اور ہاتھ میں ایک پتا کیا گیا، فوراً اپنی اوقات پہ آ گئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جس بندے نے آپ کا گھر خریدا ہے نا، وہ بندہ میں ہی ہوں، یعنی اب یہ گھر آفیشیلی میرا ہو چکا ہے۔ میری ایک مریدنی نے یہ گھر خرید کے مجھے دیا ہے، نذرانہ کیا ہے مجھے۔ ہم لوگ یہ سن کے حیران رہ گئے، ہمارے پیروں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ اب اس گھر کی مالکن بھی بھابھی ہیں۔ میری امی تو فوراً ہی دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئی، جیسے ان کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ میرا بھائی بھی خاموش ہو گیا، اس کے اندر جو رہی سہی اکڑ تھی وہ بھی نکل چکی تھی۔ اب یہ گھر بھابھی کا تھا، اگر وہ جاتی تو ہمیں اس گھر سے نکال بھی سکتی تھی اور ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ بس اس دن کے بعد سے ہماری آخری امید بھی ختم ہو گئی کہ ہم دوبارہ سے اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتے جہاں پہ ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس گھر میں ایسے ہی رہتے تھے، لیکن یہ بچہ بھابھی کے ساتھ ہمیشہ رہنے والا تو نہیں تھا، اس نے اس دنیا میں آنا ہی تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا؟ اس کے بعد بھی لوگ اس بچے کو دیکھنے کے لیے آتے، لیکن بھابھی دونوں ہاتھوں سے پیسے سمیٹ رہی تھی۔ اتنے پیسے ان کے پاس تھے کہ انہوں نے ایک گھر خرید لیا۔ جس عورت نے ان کو یہ گھر نذرانہ کیا تھا وہ ایک عورت تھی، اور اس طرح کی بہت سی عورتیں تھیں جو ان کو اور بھی بہت کچھ دے سکتی تھیں۔ اس گاؤں میں صرف غریب لوگ نہیں رہتے تھے، کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو بہت زیادہ امیر تھے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ 5 مرلے کا گھر خرید کے دینا کون سی بڑی بات ہے۔ گھر ڈبل سٹوری بنا ہوا تھا، لیکن تھا تو 5 مرلے کا ہی۔ ہم خاموش ہو گئے، نہ بھابھی کا دن آنے والے تھا، نہ وقت گزر رہا تھا۔ میری بھابھی اسی ڈاکٹر کے پاس جاتی جنہوں نے آپریشن کیا تھا۔ وہ ڈاکٹر بھی میری بھابھی کی بہت اچھی دوست بن گئی۔ ویسے تو وہ سول ہسپتال میں بیٹھتی تھی، لیکن شام کے ٹائم پرائیویٹ بھی لوگوں کو چیک کرتی۔ بھابھی ہمیشہ شام کے ٹائم ہی جاتی، بھابھی سے وہ 1 روپیہ بھی نہیں لیتی تھی۔ میں حیران ہوتی تھی کہ ڈاکٹر ہو کے ایسی باتوں پہ یقین کرتی ہے، لیکن یہ تلاوت کی آواز آتی تھی، اور یہ آواز ہمیشہ دن میں 2 بجے اور شام کو 5 بجے آیا کرتی تھی۔
یعنی ظہر اور عصر کے ٹائم، اور اسی ٹائم عورتیں بھی آتی تھیں۔ جب وہ یہ آواز سنتی تو حیران رہ جاتی، اس میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، آواز واقعی بھابھی کے اندر سے آتی تھی۔ میں نے خود کان لگا کے سنا تھا، انہوں نے مجھے سننے بھی دیا۔ مجھے لگا بھابھی جھوٹ بول رہی ہوگی، اپنے پاس بھی ٹیپ ریکارڈر رکھ لیتی ہوگی، کچھ نہ کچھ کر لیتی ہوگی۔ اس گاؤں کے لوگ تو ویسے بھی بے وقوف تھے۔ میں نے کہا مجھے بھی آواز سننی ہے، لیکن جب میں نے کان ان کے ساتھ لگایا تو میں حیران رہ گئی، آواز تو واقعی اندر سے آ رہی تھی۔ اب یہ جانے کیا معاملہ تھا، کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ ہم نے بھابھی کے ساتھ اتنے ظلم کیے تھے کہ جب یہ بچہ اس دنیا میں آ جاتا تو یہ بھی ہمارے لیے برا ثابت ہوتا، ہمیں مزید سزا ملنے والی تھی۔ اس کا مطلب بھابھی بہت نیک عورت تھی، ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادہ برا کر دیا۔ مجھے تو لگتا تھا ہماری شادیاں بھی نہیں ہونے والی۔ خیر، ان کا ٹائم قریب آ گیا، ڈاکٹر نے بتایا کہ بیٹا ہونے والا ہے۔ میری امی نے کہا مبارک ہو۔ میری بھابھی نے اس دفعے منہ سے کوئی بات نہیں نکالی، ورنہ وہ ہمیشہ الٹا ہی جواب دیتی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو بھی مبارک ہو بھابھی، ہمارے لیے چیزیں بھی لے کر آتی تھی، یہ ہمارے کپڑے جوتے کبھی خیال رکھتی تھی اور ہمیشہ اچھی چیزیں لے کر آتی تھی۔ گھر میں کھانا جو پکتا وہ بھابھی کھاتی، ہمارے لیے بھی ہوتا۔ ہاں، وہ یہ کہتی تھی کہ میرے کھانے میں دیسی گھی ضرور ڈالنا ہے۔ انہوں نے کھانے پینے پہ کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، چیزوں پہ بھی نہیں، اور اب گھر ان کے نام ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اس دن کے بعد سے یہ بات کبھی نہیں جتائی تھی کہ یہ گھر میرا ہے۔ ایک دن تو وہ میری امی کو کہہ رہی تھیں کہ اپنی بیٹیوں کے لیے کوئی رشتے تلاش کریں، ان کی عمریں نکلی جا رہی تھیں، تو امی نے کہا اس کی شادی پہ کون خرچہ کرے گا؟ میری بھابھی نے کہا میں کروں گی، اور کون کرے گا؟ شادی ہو جائے گی تو اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں گی، شکل و صورت تو بری نہیں ہے، اچھے رشتے مل جائیں گے۔ میری امی اب میری بھابھی کے خلاف زیادہ نہیں بولتی تھی، کہتی تھی ہم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا، جیسی بھی ہے اب ہمارا خیال تو کر رہی ہے، سب کچھ اس کے ہاتھوں میں ہے، ہمارے بیٹے کی تو نوکری چلی گئی، میرے بھائی اور بھابھی کے آپسی معاملات کیا تھے وہ مجھے نہیں پتا، لیکن بھائی آج کل اکثر بھابھی کے لیے کبھی پھول لے جاتے، کبھی کوئی تحفہ لے جاتے، ان کا خیال کرنے کی کوشش کرتے۔ اب ان کے کمرے سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں آئے ہوئے مہینوں ہی گزر گئے تھے، شاید ان کے معاملات بھی ٹھیک ہو گئے تھے، لیکن جب بھابھی کو درد ہوا ہم انہیں ہسپتال لے کر گئے، لوگوں کو نہ جانے کیسے پتہ چل گیا کہ وہ بچہ جو پیٹ میں تھا، تلاوت کی آوازیں آتی تھیں، آج وہ بچہ اس دنیا میں آنے والا ہے۔ سارا گاؤں ہی ہسپتال میں آ گیا تھا، یہ تھا تو پہلے ہی سول ہسپتال، یہاں تو ویسے ہی اتنا رش رہتا تھا۔ سب لوگ لیبر روم کی طرف گئے، عورتیں اندر جانے کی کوشش کرنے لگیں، پولیس کو بلانا پڑ گیا، ہسپتال سیل ہو گیا۔ پولیس نے بڑی مشکل سے لوگوں کو کنٹرول کیا، کیونکہ سبھی اس بچے کی شکل دیکھنا چاہتے تھے۔ بھابھی کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، بچہ بہت خوبصورت اور پیارا تھا، لیکن اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی ہم کہیں مختلف یا کوئی کرامتی بچہ ہے، ٹھیک ٹھاک بچہ تھا، بھابھی جیسا ہی خوبصورت تھا۔ امی نے گلے سے لگا لیا۔ بھابھی ایک ہفتے بعد گھر آ گئی، ہم لوگ اس کا خیال کر رہے تھے، وقت اسی طرح گزرنے لگا، 10 سال گزر گئے، میرے بھائی کی نوکری لگ گئی، بھابھی کے ساتھ ان کے معاملات بہت اچھے ہو گئے، میری امی اس دنیا سے جا چکی تھیں، ہم بہنوں کی شادی ہو گئی تھی۔ آج سب سے چھوٹی بہن کی شادی تھی، جب بھابھی نے مجھے ایک راز کی بات بتائی۔ اب بھابھی کے ساتھ ہم سب کے معاملات بہت اچھے تھے۔ انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ میرے اندر سے تلاوت کی آواز کیوں آتی تھی؟ میں نے کہا نہیں، یہ تو میں آج تک نہیں سمجھ پائی۔ انہوں نے کہا دراصل بات ایسی تھی کہ جب میرا اپینڈکس کا آپریشن ہوا تو میرے پیٹ میں ڈاکٹر کی کلائی میں پہنی ایک چھوٹی سی گھڑی رہ گئی، اس گھڑی میں تلاوت والا الارم لگا ہوا تھا۔ گھڑی انہوں نے باہر سے منگوائی تھی، یعنی یہ سعودیہ سے، جس کے اندر ظہر اور عصر کے وقت کا الارم لگا تھا۔ جب الارم بجتا تھا تو تلاوت کی آواز آتی۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا تھا کہ معاملات کچھ خراب ہیں، ڈاکٹر کو بھی پتہ چل گیا کہ پیٹ میں گھڑی ہے، لیکن بچہ بھی ہونے والا تھا۔ انہوں نے کہا جب بچہ پیدا ہونے والا ہوگا تو تب گھڑی نکال لیں گے، کیونکہ گھڑی جس جگہ پہ پڑی تھی وہاں پہ کوئی انفیکشن وغیرہ نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر میرے دماغ نے کام کیا اور میں نے اس چیز کو اپنے حق میں استعمال کر لیا۔ یہ تھا تو بہت خطرناک، اگر گھڑی کو میرے اندر سے نہ نکالتے تو انفیکشن ہو جاتا، معاملات خراب ہو سکتے تھے، لیکن بچہ ہونے کی وجہ سے ویسے بھی آپریشن نہیں ہو سکتا تھا۔ یوں سمجھو 9 مہینے میں اپنی جان پہ کھیل رہی تھی،
لیکن ان 9 مہینوں میں میری زندگی بدل گئی۔ میں نے بھابھی سے کہا آپ نے بہت اچھا کیا، دیکھا جائے تو آپ نے ہمارے ساتھ کچھ برا نہیں کیا، ہمیں گناہوں کی سزا ملی، آپ تو ہمارا خیال رکھتی تھی۔ آج ہماری چھوٹی بہن بھی رخصت ہو گئی، ہم سب اپنے اپنے گھروں والے ہو گئے۔ میری بھابھی کے ہاں پھر سے امید تھی، ایک گڑیا آنے والی تھی۔ آخر میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک عورت آپ کے گھر میں بہو بن کر آئی ہے تو اس کے ساتھ برا سلوک کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر وہ آپ کی بھابھی ہے تو آپ نے ان کے ساتھ برا رویہ ہی کرنا ہے، آپ اسے گھر کا فرد سمجھ سکتے ہیں۔ اس کہانی میں ایک بہت بڑا سبق ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔